بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک کتاب ہے جس کا نام الدلائل خیرات شریف ہے۔ دوستان مکرم، یہ کتاب ساری درود اور سلام پر مبنی ہے۔ اس کا پہلا صفحہ اور اس کا آخری صفحہ آپ دیکھیے، ساری کی ساری کتاب درود پر مبنی ہے۔ تقریباً 200 یا 250 صفحات پر یہ کتاب مشتمل ہے، جو ساری کی ساری درود پر لکھی گئی ہے۔ اور اس کے لکھنے والے، اس کتاب کے رائٹر، اس کتاب کے لکھنے والے، ان کا نام ہے حضرت محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ انہوں نے یہ کتاب لکھی جو ساری کی ساری درود پر مبنی ہے۔ لوگوں نے وجہ پوچھی، حضرت آپ نے یہ ساری کتاب، اتنی بڑی کتاب جو ہے وہ درود پر لکھ دی، اس کے لکھنے کی وجہ کیا بنی ہے؟ لکھنے کی وجہ کیا بنی ہے؟ آپ نے بتانا گوارا نہ کیا، لیکن لوگوں کے اشرار پر آپ کو بتانا پڑا کہ یہ کتاب لکھنے کی یہ وجہ بنی۔ آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، میں نے غالباً ظہر یا عصر کی نماز پڑھنی تھی، تو یہ واقعہ ایسا پیش آیا کہ اس واقعے کو دیکھتے ہوئے میں نے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ اللہ، مجھے تیرے رب ہونے کی قسم، مجھے تیری عزت کی قسم، میں ایک ایسی کتاب لکھوں گا کہ وہ ساری کی ساری درود اور سلام پر مشتمل ہوگی۔ وہ ساری کی ساری کتاب درود اور سلام پر مشتمل ہوگی۔ تو واقعہ کیا ہے؟ لوگوں نے پوچھا حضور وہ واقعہ کیا ہے؟ اب آپ وہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ واقعہ کیا ہے؟ حضرت محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ تعالی، یہ مصر کے بہت بڑے ولی، چوٹی کے ولی ہیں، مصر کے یہ رہنے والے ہیں اور بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ کچھ یوں ہوا کہ میں نے غالباً نماز ظہر یا نماز عصر پڑھنی تھی۔ میں ایک جنگل سے گزر رہا تھا کہ وہاں پر نماز کا ٹائم ہو گیا، اور میں نے نماز جو ہے وہ ادا پڑھنی تھی، قضا نہیں پڑھنی تھی۔ اب نماز کا ٹائم بھی نکلتا جا رہا تھا، پریشان تھا کہ وضو کرنا ہے، کنواں بھی نزدیک کہیں نظر نہیں آیا، پانی بھی کہیں نزدیک نہیں ملا۔ اب میں کنویں کی تلاش میں، پانی کی تلاش میں کبھی ادھر جاتا، کبھی سامنے کبھی پیچھے، یہاں تک کہ تلاش کرتے کرتے مجھے ایک کنواں نظر آیا۔ جب میں کنویں کے پاس پہنچا تو میرے دل کو خوشی ہوئی، میرے دل کو حوصلہ ہوا کہ پانی تو مل گیا، اب جلدی جلدی وضو کرتے ہیں، وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں، کہیں قضا نہ ہو جائے۔ یہ اللہ کے ولی تھے۔ آج ہم قضا کرتے ہیں، آج ادا نہیں پڑھتے، قضا کر کے پڑھتے ہیں، اور وہ ڈرتے تھے کہیں قضا نہ ہو جائے۔ یہاں تک عموماً ایسا ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ، بعض حضرات تو پڑھتے نہیں ہیں، اگر جو پڑھتے ہیں تو وہ قضا پڑھتے ہیں۔ ادھر عالم یہ ہے کہ کہیں قضا نہ ہو جائے، کہیں نماز قضا نہ ہو جائے، ادا پڑھنے میں اتنے مگن ہیں۔ جب آپ کنویں کے پاس پہنچے، کیا دیکھتے ہیں کہ ڈول اور رسی نہیں ہے، پانی نکالنا ہے، ظاہری بات ہے ڈول اور رسی ہوگی تو کنویں سے پانی نکلے گا۔ آپ نے جب دیکھا، پہلے تو خوش ہوئے، جب کنویں کے اندر جھانک کر دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ پریشان کیوں ہوئے؟ نہ ڈول تھا نہ رسی تھی۔ اب نماز کا وقت بھی نکلتا جا رہا تھا۔ کنویں کے ساتھ متصل ایک کچا مکان، ایک کوٹھا تھا، ایک کمرہ تھا۔ اس کمرے کی چھت پر ایک 6-7 سال کی بچی جو ہے وہ کھیل رہی تھی۔ اس بچی کی ذہانت، اس بچی کی فصاحت دیکھیں، وہ کھیل رہی تھی۔ اس بچی کو اللہ نے جو مقام دیا وہ میں اب بیان کرنے لگا ہوں۔ وہ بچی کھیل رہی تھی، کھیلتے کھیلتے اس بچی کی نظر جو ہے وہ بابا جی پر پڑی، حضرت محمد بن سلیمان جزولی پر پڑی۔ دیکھا کہ یوں کچھ انہیں محسوس ہوا اس بچی کو کہ بابا پریشان نظر آتا ہے، بابا جی پریشان نظر آتا ہے۔ اس بچی نے چھت پر کھڑے ہو کے اس بابا جی سے کہا، بابا جی آپ مجھے پریشان لگتے ہیں، کیا بات ہے؟ آپ پریشان کیوں ہیں؟ کہا بچی پریشان اس لیے ہوں، میں نے نماز پڑھنی ہے، پہلے تو پانی نہیں مل رہا تھا، اب پانی ملا ہے، لیکن پانی نکالنے کے لیے آلہ نہیں، نہ ڈول ہے نہ رسی ہے، نماز کا وقت نکلتا جا رہا ہے، میں نے نماز ادا پڑھنی ہے، میں نے نماز بھی پڑھنی ہے۔ کہا بابا جی آپ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہو کر آپ سے کنویں سے پانی نہیں نکلتا؟ آپ سے
کنویں سے پانی نہیں نکلتا. کہا بیٹا میں تمہاری بات سمجھا نہیں, پانی موجود ہے لیکن نکالنے کے لیے نہ ڈول ہے نہ رسی ہے, وہ ہوگا تو پانی نکلے گا. پھر اس بچی نے جواب دیا, سوال کیا, بابا جی آپ کا نام پورے مصر میں مشہور ہے, آپ کے ڈنکے پورے مصر میں بج رہے ہیں, آپ اللہ کے اتنے بڑے ولی ہیں, اتنے بڑے مقام پر فائز ہیں, اور کنویں سے پانی نکلتا نہیں. کہا بچی میں تمہاری بات سمجھا نہیں. کہا بابا جی میں تمہیں سمجھا دیتی ہوں, کنویں سے پانی نکالنا ہے نا, آؤ میں کنویں سے پانی نکال کر دیتی ہوں. اب وہ چھوٹی سی بچی ہے, 6-7 سال کی بچی ہے, اب کنویں سے پانی نکالنا ہے. اللہ اکبر. اب وہ چھت پر ہے, چھت سے نیچے نہیں اتری, پانی کنویں سے نکالنا ہے, پانی کنویں سے نکالنا. اب حضرت محمد بن سلیمان الجزولی حیرت زدہ ہیں, حیرت کدہ ہیں, حیرت کی نگاہ سے اسے دیکھ رہے ہیں. یہ چھوٹی سی بچی ہے, یہ کیا کنویں سے پانی نکالے گی؟ نہ ڈول ہے نہ رسی ہے. کہا بابا جی ڈول بھی نہیں رسی بھی نہیں, مجھے ڈول کی ضرورت نہیں نہ رسی کی ضرورت ہے, پانی نکالنا ہے نا تو آپ کو پانی چاہیے, آپ نے وضو کرنا ہے, میں تمہیں پانی نکال کر دیتی ہوں. وہ چھوٹی سی بچی ہے صاحبو, وہ 6-7 سال کی بچی ہے, اللہ نے اسے کیا مقام عطا کیا سنیے گا. اس نے پانی کیسے نکالا؟ اب وہ بچی نے کیا کیا, اس بچی نے اپنا تھوک جو تھا, کیونکہ وہ کوٹھا جو تھا وہ کمرہ کنویں کے ساتھ متصل تھا, وہ دیوار کنویں کے ساتھ متصل تھی. اب بچی نیچے نہیں اتری چھت سے, چھت پر کھڑے کھڑے اس بچی نے اپنا لعاب اپنا تھوک کنویں میں پھینکا. کہاں پھینکا؟ کنویں میں پھینکا. حضرت محمد سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, لوگوں اللہ کی عزت کی قسم میں یہ اندازہ نہ لگا سکا, اندازہ نہ کر سکا کہ اس بچی کا تھوک پانی میں پہلے پہنچا ہے یا پانی اچھل کر کنویں سے پہلے باہر آیا ہے. کہا وہ تھوک کنویں میں بعد میں پہنچا ہے, پانی اچھل کر کنویں سے باہر آ گیا, کنواں فوارہ بن گیا, پانی بہنے لگا, پانی چاروں طرف بہنے لگا. یہ دیکھ کر میں حیران ہو گیا, مجھے تو وضو بھول گیا. میں نے اس بچی سے پوچھا, بچی پہلے یہ بتا, وضو بعد میں کروں گا, تجھے اس رب کی عزت کی قسم جس نے تجھے پیدا کیا, یہ بتا اس چھوٹی سی عمر میں تجھے اللہ نے اتنا مقام, اتنا مرتبہ, اتنی فضیلت کیسے عطا کی؟ یہ تجھے مقام کیسے ملا کہ تو نے اپنا تھوک پانی میں پھینکا, پانی اچھل کر باہر آ گیا, کنواں فوارہ بن گیا. کہا بابا جی میری چھوٹی سی عمر کو نہ دیکھیں, اس چھوٹی سی عمر کو نہ دیکھیں, میرا کام دیکھیں. میں نے ہر لمحے اس چھوٹی سی عمر میں ہر وقت, ہر لمحے, ہر گھڑی اپنے نبی پر درود اور سلام پڑھا ہے. ہر لمحے اپنے نبی پر میں درود و سلام پڑھتی رہتی ہوں. میں گھر کا کام بھی کرتی ہوں, زبان سے درود سلام پڑھتی ہوں, ہاتھ سے کام کرتی ہوں, زبان سے درود و سلام پڑھتی رہتی ہوں. یہ اس درود سلام پڑھنے کی برکت ہے, اس درود سلام پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ مقام, یہ مرتبہ عطا کیا ہے. سامعین محترم, یہاں رک کر کے ایک میں بات کہنا چاہوں گا, عرض کرنا چاہوں گا. اس بچی کا مقام دیکھیے, اس کی عمر دیکھیے, اور اس کو اللہ نے جو مقام دیا ہے وہ دیکھیے. وہ چھوٹی سی بچی ہے, 6-7 سال کی بچی ہے, اور اس نے بتایا کہ یہ مقام مجھے مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھنے سے ملا ہے. صاحبو اس زبانوں میں تاثیر آ ہی جاتی ہے جو زبانیں ذکر مصطفیٰ سے تر رہتی ہیں, جو زبانیں ذکر خدا سے تر رہتی ہیں. جس زبان پر اللہ کا ذکر اور اللہ کے نبی کا درود جاری رہتا ہے, اس زبان میں تاثیر آ ہی جاتی ہے. اور پھر وہ دعائیں آپ دعائیں کرتے ہیں, پھر دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں, دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. آپ اپنے منہ سے جو دعا بھی کریں گے وہ قبول ہو جائے گی. کیوں کہ اس زبان سے درود اور سلام پڑھا گیا ہے, اس زبان سے اللہ کا قرآن پڑھا گیا ہے. وہ چھوٹی سی بچی ہے, چھوٹی سی بچی ہے. اور وہ چھوٹی سی بچی کو اللہ نے اتنا مقام دیا ہے. میں سوچ رہا تھا کہ اس بچی کو اللہ نے اتنا مقام دیا ہے, اس کی ماں کو اللہ نے کتنا مقام عطا کیا ہوگا, اس کی ماں کو اللہ نے کتنا مقام عطا کیا ہوگا. آج کی مائیں, ان کی بارگاہ میں عرض کروں گا, ان کے لیے کچھ عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ اپنے بچوں کی اصلاح کریں, اپنی بچیوں کی اصلاح کریں,
انہیں قرآن کی تعلیم دلوائیں، انہیں درود سلام پڑھنے کی تلقین فرمائیں، انہیں نماز پڑھنے کی تلقین کریں، انہیں قرآن پڑھنے کی تلقین کریں، انہیں قبر کی فکر، آخرت کی فکر جو ہے انہیں دیں، ان کی گھٹی میں انہیں پلائیں، قرآن ان کی گھٹی میں رکھیں، نماز ان کی گھٹی میں رکھیں، ان کی اصلاح کریں، ان کی تربیت کریں۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں اپنی اور اپنی اولاد کی اصلاح کرنی ہے، اپنی اولاد کی اصلاح کرنی ہے، ہمیں خود سے نیک بننا ہے، اپنی اولاد کو نیک بنانا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا